الرحمن خاتون جنت حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ فاطمہ نام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی اور سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی۔ والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ تھیں، سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء اہل الجنہ، زہرا، بتول، طاہرہ، مطہرہ، راضیہ، مرضیہ اور زاکیہ ان کے مشہور القاب ہیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا کے زمانہ ولادت کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ان کی ولادت بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 5 سال قبل ہوئی، جبکہ سرور کائنات کی عمر مبارک 35 برس کی تھی، 35۔ ایک اور روایت کے مطابق ان کی پیدائش بعثت سے 1 سال پہلے ہوئی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ سن 1 بعثت میں پیدا ہوئیں۔ بچپن ہی سے نہایت متین اور تنہائی پسند تھی، نہ کبھی کسی کھیل کود میں حصہ لیا اور نہ گھر سے قدم باہر نکالا۔ ہمیشہ والدہ ماجدہ کے پاس بیٹھی رہتی، ان سے اور رسول اکرم سے ایسے سوالات پوچھتی جن سے ان کی ذہانت و فطانت کا ثبوت ملتا۔ دنیا کی نمود و نمائش سے سخت نفرت تھی۔ ایک دفعہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے کسی عزیز کی شادی تھی۔ انہوں نے فاطمہ زہرا کے لیے عمدہ کپڑے اور زیورات بنوائے۔ جب گھر سے چلنے کا وقت آیا تو سیدہ نے یہ قیمتی کپڑے اور زیور پہننے سے صاف انکار کر دیا اور سادہ حالت میں ہی محفل شادی میں شرکت کی۔ گویا بچپن ہی سے ان کی حرکات و سکنات سے خدا دوستی اور استغنا کا اظہار ہوتا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سیدہ فاطمہ زہرا کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دیتی تھیں۔ ایک دفعہ جب وہ ان کو تعلیم دے رہی تھیں تو ننھی بچی نے پوچھا، اماں جان، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں تو ہم ہر وقت دیکھتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ خود نظر نہیں آ سکتے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا، میری بچی، اگر ہم دنیا میں اچھے کام کریں گے اور خدا کے احکام پر عمل کریں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے مستحق ہوں گے اور یہی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ سن 10 بعثت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے وفات پائی تو سیدہ پر کوہ غم ٹوٹ پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کی تربیت اور نگہداشت کے خیال سے حضرت سودا سے نکاح کر لیا۔ حضور کی حیات مبارک یکسر تبلیغ حق کے لیے وقف تھی، لیکن جب بھی آپ کو فرصت ملتی آپ فاطمہ زہرا کے پاس تشریف لاتے، انہیں دلاسا دیتے اور نہایت قیمتی نصائح سے نوازتے۔ تنہائی کے اوقات میں حضرت حفصہ بنت عمر فاروق، حضرت عائشہ بنت ابی بکر صدیق، حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق اور فاطمہ بنت زبیر وغیرہ سیدہ کے پاس وقتاً فوقتاً آ بیٹھتیں اور ان کی غم گساری و دل جوئی کرتیں۔ تبلیغ حق کے جرم میں مشرکین رسول مقبول کو بڑی تکلیفیں پہنچاتے، کبھی سر اقدس پر خاک ڈال دیتے، کبھی راستے میں کانٹے بچھا دیتے۔ جب حضور گھر تشریف لاتے تو حضرت فاطمہ انہیں تسلی دیا کرتیں، کبھی وہ خود بھی اپنے جلیل القدر باپ کی مصیبتوں پر اشک بار ہو جاتیں۔ اس وقت حضور انہیں تسلی دیتے اور فرماتے، میری بچی، گھبراؤ نہیں، خدا تمہارے باپ کو تنہا نہ چھوڑے گا۔ ایک مرتبہ حضور خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے، کفار کو شرارت سوجی، انہوں نے اونٹ کی اوجڑی لا کر سجدہ کی حالت میں حضور کی گردن مبارک پر ڈال دی۔ اس شریر گروہ کا سرغنہ عقبہ بن ابی معیط تھا۔ کسی نے حضرت فاطمہ زہرا کو بتایا کہ تمہارے باپ کے 7 شریروں نے یہ حرکت کی ہے۔ بچپن بے چین ہو گئیں، دوڑتی ہوئی کعبہ پہنچیں اور حضور کی گردن مبارک سے اوجڑی ہٹائی۔ کفار ارد گرد کھڑے ہنستے اور تالیاں بجاتے تھے۔ سرور کونین کی جلیل القدر بیٹی نے ایک نگاہ خشم آلود ان پر ڈالی اور فرمایا، شریرو، احکم الحاکمین تمہیں ان شرارتوں کی ضرور سزا دے گا۔ خدا کی قدرت، چند سال بعد یہ سب جنگ بدر میں ذلت کے ساتھ مارے گئے۔ جب کفار مکہ کی شر انگیزی اور ایذا رسانی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو بارگاہ الہی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا۔ سن 13 بعد بعثت میں حضرت حضور ایک رات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے بستر مبارک پر سلا کر حضرت ابو بکر صدیق کی معیت میں عازم مدینہ ہوئے۔ مدینہ پہنچنے کے کچھ دن بعد حضور نے اپنے اہل و عیال کو لانے کے لیے اپنے غلام حضرت ابو رافع اور حضرت زید بن حارثہ کو مکہ بھیجا۔ ان دونوں
ان دونوں حضرات کے ہمراہ حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت ام کلثوم، حضرت سودا بنت زمعہ، حضرت ام ایمن اور اسامہ بن زید نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ مدینہ پہنچ کر حضرت سودا اور بنات طاہرات حضور کے پاس اپنے نئے گھر میں قیام پذیر ہوئیں۔ ہجرت مدینہ کے وقت سیدہ فاطمہ الزہرا سن بلوغت کو پہنچ چکی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت حضور کو حضرت فاطمہ کے لیے پیغام بھیجا، لیکن حضور خاموش رہے، یا بعض روایتوں کے مطابق فرمایا جو خدا کا حکم ہوگا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب نے حضرت فاطمہ کے لیے پیغام بھیجا، حضور نے انہیں بھی یہی جواب دیا۔ چند دن بعد حضور نے حضرت فاطمہ الزہرا کی نسبت شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کر دی۔ یہ نسبت کیسے قرار پائی، اس کے متعلق 3 مختلف روایتیں ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ ایک دن حضرات ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور سعد بن ابی وقاص نے مشورہ کیا کہ فاطمہ الزہرا کے لیے کئی پیغام حضور کو پہنچے ہیں، لیکن آپ نے کوئی بھی منظور نہیں فرمایا۔ اب علی باقی ہیں، جو رسول اللہ کے جانثار اور محبوب بھی ہیں اور عمزاد بھی ہیں، یعنی چچا کے بیٹے۔ معلوم ہوتا ہے فقر و تنگ دستی کی وجہ سے وہ فاطمہ کے لیے پیغام نہیں بھیجتے، کیوں نہ انہیں پیغام بھیجنے کی ترغیب دی جائے اور ضرورت ہو تو ان کی مدد بھی کی جائے۔ تینوں حضرات یہ مشورہ کر کے حضرت علی کو ڈھونڈنے نکلے۔ وہ جنگل میں اپنا اونٹ چرا رہے تھے۔ انہوں نے پورے خلوص کے ساتھ علی کرم اللہ وجہہ کو حضرت فاطمہ کے لیے پیغام بھیجنے کی ترغیب دی۔ انہیں اپنی بے سر و سامانی کی وجہ سے پیغام بھیجنے میں تعمل ہوا، مگر ان حضرات کے مجبور کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اس سے پہلے دلی خواہش تو ان کی بھی یہی تھی، لیکن فطری حیا پیغام بھیجنے میں مانع تھی۔ اب جرأت کر کے حضور کو پیغام بھیج دیا۔ حضور نے ان کی استدعا فوراً قبول کر لی۔ پھر حضور نے حضرت فاطمہ الزہرا سے اس کا ذکر کیا، انہوں نے بھی بزبان خاموشی اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ انصار کی ایک جماعت نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حضرت فاطمہ کے لیے پیغام بھیجنے کی ترغیب دی۔ حضرت علی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حرف مدعا زبان پر لائے۔ حضور نے فوراً فرمایا اہلاً و مرحبا، اور پھر خاموش ہو گئے۔ انصار کی جماعت باہر منتظر تھی۔ حضرت علی نے انہیں حضور کا جواب سنایا تو انہوں نے حضرت علی کو مبارکباد دی کہ حضور نے آپ کا پیغام منظور فرما لیا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ حضرت علی کی ایک آزاد کردہ لونڈی نے ایک دن ان سے پوچھا، کیا فاطمہ کا پیغام حضور کو کسی نے بھیجا؟ حضرت علی نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں۔ اس نے کہا، آپ کیوں پیغام نہیں بھیجتے؟ علی مرتضیٰ نے فرمایا، میرے پاس کیا چیز ہے کہ میں عقد کروں؟ اس نیک بخت نے مجبور کر کے جناب علی مرتضیٰ کو حضور کی خدمت میں بھیجا۔ کچھ حضور کی جلالت اور کچھ فطری حیا کے زبان سے کچھ نہ کہہ سکے اور سر جھکا کر خاموش بیٹھے رہے۔ حضور نے خود ہی توجہ فرمائی اور پوچھا، علی، آج خلاف معمول بالکل ہی چپ چاپ ہو، کیا فاطمہ سے نکاح کی درخواست لے کر آئے ہو؟ حضرت علی نے عرض کی، بے شک یا رسول اللہ۔ حضور نے پوچھا، تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے بھی کچھ ہے؟ حضرت علی نے نفی میں جواب دیا۔ پھر حضور نے فرمایا، میں نے تمہیں جو زرع دی تھی وہی مہر میں دے دو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد نبوی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی زرع فروخت کرنے کے لیے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں حضرت عثمان ذو النورین مل گئے۔ انہوں نے 480 درہم پر یہ زرع خرید لی اور پھر یہی زرع حضرت علی کو بطور ہدیہ واپس کر دی۔ زرع کی قیمت فروخت حضرت علی مرتضیٰ نے حضور کی خدمت میں حاضر کی تو آپ نے فرمایا، 2/3 خوشبو وغیرہ پر صرف کرو اور 1/3 سامان شادی اور دیگر اشیاء خانہ داری پر خرچ کرو۔ پھر حضور نے حضرت انس کو حکم دیا کہ جاؤ، ابوبکر، عمر، عبد الرحمن بن عوف اور دیگر مہاجرین و انصار رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بلا لاؤ۔ جب سب دربار رسالت میں جمع ہو گئے تو حضور منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے گروہ مہاجرین و انصار، ابھی جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس یہ اطلاع لے کر تشریف لائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور میں فاطمہ بنت محمد کا نکاح اپنے بندہ خاص علی ابن ابی طالب سے کر دیا، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ عقد نکاح کی تجدید کر کے گواہان کے روبرو ایجاب و قبول کراؤں۔ پھر حضور نے خطبہ نکاح پڑھا اور علی مرتضیٰ سے متبسم ہو کر فرمایا، میں نے 400 مسکال چاندی مہر پر فاطمہ کو تیرے نکاح میں دیا، کیا تجھے منظور ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا، بصر و چشم۔ پھر حضور نے دعا فرمائی، جمع اللہ شملکما وعز جلکما وبارک علیکما واخرج منکما کنزا طیبا۔
یعنی خدا تم دونوں کی پراگندگی جمع کرے اور تمہاری سعی مشکور ہو، تم دونوں پر برکت نازل کرے اور تم سے پاک اولاد پیدا ہو۔ پھر صاحب نے دعائے خیر و برکت مانگی اور حضور نے ایک طبق چھہارے حاضرین پر لٹا دیے۔ زمانہ نکاح کے متعلق روایتوں میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک یہ مبارک نکاح سفر 2 ہجری اور بعض کے نزدیک محرم یا رجب 2 ہجری میں ہوا۔ ایک اور روایت کے مطابق یہ نکاح شوال سن 3 ہجری میں ہوا۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ یہ نکاح جنگ احد کے بعد اور حضرت عائشہ صدیقہ کی رخصتی کے 4.5 ماہ بعد ہوا۔ بہرحال نکاح کے وقت اکثر اہل سیر کے نزدیک حضرت فاطمہ الزہرا کی عمر تقریباً 15 سال کی تھی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی عمر تقریباً 21 سال کی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سرور کائنات کے مکان سے کچھ فاصلہ پر ایک مکان کرایہ پر لے لیا تھا۔ سیدۃ النساء رخصت ہو کر اسی گھر کی ملکہ بنی۔ رخصتی سے پہلے حضور نے حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا، اپنے سینہ مبارک پر ان کا سر رکھا اور پیشانی پر بوسہ دیا، پھر اپنی لخت جگر کا ہاتھ حضرت علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں دے کر فرمایا، اے علی، پیغمبر کی بیٹی تجھے مبارک ہو۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے فاطمہ، تیرا شوہر بہت اچھا ہے۔ پھر آپ نے دونوں میاں بیوی کو فرائض و حقوق بتائے اور خود دروازے تک وداع کرنے آئے۔ دروازے پر علی مرتضیٰ کے دونوں بازو پکڑ کر انہیں دعائے خیر و برکت دی۔ حضرت علی اور سیدات النساء دونوں اونٹ پر سوار ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی نے اس کی نکیل پکڑی۔ حضرت اسماء بنت امیس اور بعض روایتوں کے مطابق سلمہ ام رافع یا ام ایمن ان کے ہمراہ گئیں۔ سرور کائنات نے اپنی لخت جگر کو جو سامان جہیز میں دیا، اس کی تفصیل یہ ہے: ایک بستر مصری کپڑے کا جس میں اون بھری ہوئی تھی، ایک نقشی تخت یا پلنگ، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک مشکیزہ، 2 مٹی کے برتن یا گھڑے پانی کے لیے، ایک چکی، ایک پیالہ، 2 چادریں، 2 بازو بند نقرائی، ایک جائے نماز۔ شادی کے بعد حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ دعوت ولیمہ بھی ہونی چاہیے۔ مہر ادا کرنے کے بعد جو رقم بچ گئی تھی، حضرت علی نے اسی سے ولیمہ کا انتظام کیا۔ دسترخوان پر پنیر، کھجور، نان جو اور گوشت تھا۔ حضرت اسماء سے روایت ہے کہ یہ اس زمانے کا بہترین ولیمہ تھا۔ جب فاطمہ الزہرا اپنے نئے گھر چلی گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگی، پھر اندر داخل ہوئے، ایک برتن میں پانی منگوایا، اپنے دستے مبارک اس میں ڈالے اور حضرت علی کے سینہ اور بازوؤں پر پانی چھڑکا، پھر حضرت فاطمہ الزہرا کو اپنے پاس بلایا۔ وہ شرم و حیا سے جھجکتی ہوئی حضور کے سامنے آئیں، آپ نے ان پر بھی پانی چھڑکا اور فرمایا، اے فاطمہ، میں نے تمہاری شادی اپنے خاندان میں بہترین شخص سے کی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا گھر مسکن نبوی سے کسی قدر فاصلے پر تھا، آنے جانے میں تکلیف ہوتی تھی۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، بیٹی، مجھے اکثر تمہیں دیکھنے کے لیے آنا پڑتا ہے، میں چاہتا ہوں تمہیں اپنے قریب بلا لوں۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا، حضور کے قرب و جوار میں حارثہ بن نعمان کے بہت سے مکانات ہیں، آپ ان سے فرمائیے وہ کوئی نہ کوئی مکان خالی کر دیں گے۔ حارثہ بن نعمان ایک متمول انصاری تھے اور کئی مکانات کے مالک تھے۔ جب سے حضور مدینہ تشریف لائے تھے، وہ اپنے کئی مکانات یکے بعد دیگرے حضور کی نظر کر چکے تھے۔ جب حضرت فاطمہ نے حارثہ کے مکان کے لیے حضور سے التماس کی تو آپ نے فرمایا، میری لخت جگر، حارثہ سے اب کوئی مکان مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے کئی مکان دے چکے ہیں۔ حضرت فاطمہ خاموش ہو گئیں۔ ہوتے ہوتے یہ خبر حضرت حارثہ بن نعمان تک پہنچی کہ حضور فاطمہ کو اپنے قریب بلانا چاہتے ہیں لیکن مکان نہیں مل رہا۔ وہ فوراً حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ فاطمہ کو کسی قریبی مکان میں لانا چاہتے ہیں، یہ مکان جو آپ کے متصل ہے میں خالی کیے دیتا ہوں، آپ فاطمہ کو بلا لیجئے۔ اے میرے آقا، میرا جان و مال حضور پر قربان ہے، خدا کی قسم جو چیز حضور مجھ سے لیں گے مجھے اس کا حضور کے پاس رہنا زیادہ محبوب ہوگا بنسبت اس کے کہ میرے پاس رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں خیر و برکت دے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو حارثہ بن نعمان کے مکان میں منتقل کرا لیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رفتار و گفتار اور عادات و خصائل میں رسول کریم کا بہترین نمونہ تھیں۔ وہ نہایت متقی،
صابر، قانع اور دیندار خاتون تھیں۔ گھر کا تمام کام کاج خود کرتی تھیں۔ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ گھر میں جھاڑو دینے اور چولہا پھونکنے سے کپڑے میلے ہو جاتے تھے، لیکن ان کے ماتھے پر بل نہیں آتا تھا۔ گھر کے کاموں کے علاوہ عبادت بھی کثرت سے کرتی تھیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سلطان الفقراء تھے۔ فاطمہ الزہرا نے بھی فقر و فاقہ میں ان کا پورا پورا ساتھ دیا۔ جلیل القدر والد شہنشاہ عرب بلکہ شہنشاہ دو جہاں تھے، لیکن داماد اور بیٹی پر کئی کئی وقت کے فاقے گزر جاتے تھے۔ ایک دن دونوں میاں بیوی 8 پہر سے بھوکے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کہیں سے مزدوری میں 1 درہم مل گیا۔ رات ہو چکی تھی۔ 1 درہم کے جو کہیں سے خرید کر گھر پہنچے۔ فاطمہ بتول رضی اللہ تعالی عنہا نے ہنسی خوشی اپنے نامدار خاوند کا استقبال کیا، جو ان سے لے کر چکی میں پیسے روٹی پکائی اور علی مرتضیٰ کے سامنے رکھ دی۔ جب وہ کھا چکے تو خود کھانے بیٹھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت سید البشر کا یہ ارشاد یاد آیا کہ فاطمہ دنیا کی بہترین عورت ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فتوحات اسلام روز بروز وسعت پذیر ہو رہی تھیں۔ مدینہ منورہ میں بکثرت مال غنیمت آنا شروع ہو گیا تھا۔ ایک دن حضرت علی کو معلوم ہوا کہ مال غنیمت میں کچھ لونڈیاں آئی ہیں۔ سیدہ فاطمہ سے کہا، فاطمہ چکی پیستے پیستے تمہارے ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے ہیں اور چولہا پھونکتے پھونکتے تمہارے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا ہے۔ آج حضور کے پاس مال غنیمت میں بہت سی لونڈیاں آئی ہیں، جاؤ سرکار دو عالم سے ایک لونڈی مانگ لاؤ۔ حضرت فاطمہ الزہرا نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، لیکن شرم و حیا حرف مدعا زبان پر لانے میں مانع ہوئی۔ تھوڑی دیر حضور کی خدمت میں حاضر رہ کر واپس آ گئیں اور حضرت علی سے کہا کہ مجھے حضور سے کنیز مانگنے کا حوصلہ نہیں پڑتا۔ پھر دونوں میاں بیوی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی تکالیف بیان کیں اور ایک لونڈی کے لیے درخواست کی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو کوئی قیدی خدمت کے لیے نہیں دے سکتا۔ ابھی اصحاب صفا کی خورد و نوش کا تسلی بخش انتظام مجھے کرنا ہے۔ میں ان لوگوں کو کیسے بھول جاؤں جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر خدا اور خدا کے رسول کی خوشنودی کی خاطر فقر و فاقہ اختیار کیا۔ دونوں میاں بیوی خاموشی سے گھر تشریف لے گئے۔ ابن سعد اور حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ رات کو حضور ان کے ہاں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ تم جس چیز کے خواہش مند تھے، اس سے بہتر ایک چیز میں تم کو بتاتا ہوں۔ ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھا کرو، اور سوتے وقت سبحان اللہ، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار 34 ٹائم پڑھ لیا کرو۔ یہ عمل تمہارے لیے بہترین خادم ثابت ہوگا۔ علامہ شبلی نعمانی نے اس واقعہ کا خوب نقشہ کھینچا ہے۔ افلاس سے تھا سیدہ پاک کا یہ حال، گھر میں کوئی کنیز نہ کوئی غلام تھا، گھس گھس گئی تھیں ہاتھ کی دونوں ہتھیلیاں، چکی کے پیسنے کا جو دن رات کام تھا، سینہ پہ مشک بھر کے جو لاتی تھیں بار بار، وہ نور سے بھرا تھا مگر نیل فام تھا، اٹھ جاتا تھا لباس مبارک غبار سے، جھاڑو کا مشغلہ بھی ہر صبح و شام تھا۔ آخر گئیں جناب رسول خدا کے پاس، یہ بھی کچھ اتفاق وہاں اذن عام تھا، محرم نہ تھے جو لوگ تو کچھ کر سکیں نہ عرض، واپس گئیں کہ پاس حیا کا مقام تھا۔ پھر جب گئیں دوبارہ تو پوچھا حضور نے، کل کس لیے تم آئی تھیں، کیا خاص کام تھا؟ غیرت یہ تھی کہ اب بھی نہ کچھ منہ سے کہہ سکیں۔ حیدر نے ان کے منہ سے کہا جو پیام تھا۔ ارشاد یہ ہوا کہ غریبان بے وطن جن کا صفائے نبوی میں قیام تھا، میں ان کے بندوبست سے فارغ نہیں ہنوز، ہر چند اس میں خاص مجھے اہتمام تھا۔ جو مصیبتیں کہ اب ان پہ گزرتی ہیں، میں اس کا ذمہ دار ہوں، میرا یہ کام تھا۔ کچھ تم سے بھی زیادہ مقدم تھا ان کا حق، جن کو کہ بھوک پیاس سے سونا حرام تھا۔ خاموش ہو کے سیدہ پاک رہ گئیں، جرأت نہ کر سکیں کہ ادب کا مقام تھا۔ یوں کہ بسر ہر اہل بیت مطہر نے زندگی، یہ ماجرائے دختر خیر الانام تھا۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے ہاں تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ سیدۃ النساء اونٹ کی کھال کا لباس پہنے ہوئے ہیں اور اس میں بھی 13 پیوند لگے ہیں، 13
ریپیئر اس میں ہے نا، آٹا گوند رہی ہیں اور زبان پر کلام اللہ کا ورد جاری ہے۔ حضور نے یہ منظر دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، فاطمہ، دنیا کی تکلیف کا صبر سے خاتمہ کر اور آخرت کی دائمی مسرت کا انتظار کر، اللہ تمہیں نیک اجر دے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضور نے مجھے حکم دیا کہ علی کو بلاؤ۔ جس وقت میں ان کے گھر گیا تو دیکھا کہ سیدۃ النساء حضرت حسین کو گود میں لیے چکی پیس رہی ہیں۔ فی الحقیقت سیدہ کا اکثر یہ حال ہوتا تھا کہ دو دو وقت کے فاقے ہوتے تھے اور بچوں کو گود میں لے کر چکی پیسا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ فاطمہ تو زہرا مسجد نبوی میں تشریف لائیں اور روٹی کا ایک ٹکڑا سرکار دو عالم کو دیا۔ حضور نے پوچھا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ سیدہ نے جواب دیا، ابا جان تھوڑے سے جو پیس کر روٹی پکائی تھی، جب بچوں کو کھلا رہی تھی خیال آیا کہ آپ کو بھی تھوڑی سی کھلا دوں۔ اے خدا کے رسول برحق، یہ روٹی تیسرے وقت نصیب ہوئی ہے۔ حضور نے روٹی تناول فرمائی اور فرمایا، اے میری بچی، 4 وقت کے بعد یہ پہلا ٹکڑا ہے جو تیرے باپ کے منہ میں پہنچا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ تو زہرا کے گھر تشریف لے گئے، دیکھا کہ دروازے پر ایک رنگین پردہ لٹکا ہوا ہے اور حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں چاندی کے 2 کنگن ہیں۔ آپ یہ دیکھ کر واپس لوٹ گئے۔ حضرت سیدہ بہت دلگیر ہوئیں اور رونے لگیں۔ اتنے میں حضور کے غلام حضرت ابو رافع پہنچ گئے۔ رونے کا سبب پوچھا۔ حضرت سیدہ نے ماجرا سنایا تو بولے، حضور نے کنگن اور پردے کو ناپسند فرمایا ہے۔ حضرت فاطمہ نے دونوں چیزوں کو فوراً حضور کی خدمت میں بھیج دیا اور کہلا بھیجا کہ میں نے انہیں راہ خدا میں دے دیا۔ حضور بہت خوش ہوئے، اپنی بچی کے حق میں دعائے خیر و برکت مانگی اور ان اشیاء کو بیچ کر قیمت فروخت اصحاب صفہ کے اخراجات میں صرف کر دی۔ ایک دفعہ حضرت علی مرتضیٰ گھر تشریف لائے، کچھ کھانے کو مانگا۔ سیدہ نے بتایا کہ آج تیسرا دن ہے، گھر میں جو کا ایک دانہ تک نہیں۔ جناب مرتضیٰ نے فرمایا، اے فاطمہ، مجھ سے تم نے ذکر کیوں نہیں کیا؟ سیدۃ النساء نے جواب دیا، اے میرے سرتاج، میرے باپ نے رخصتی کے وقت نصیحت کی تھی کہ میں کبھی سوال کر کے آپ کو شرمندہ نہ کروں۔ ایک دفعہ دوپہر کے وقت رسول کریم بھوکے گھر سے نکلے، راستے میں ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ملے، وہ بھی بھوکے تھے۔ تینوں حضرت ابو ایوب انصاری کے کھجوروں کے باغ میں پہنچے۔ انہوں نے فوراً کھجوروں کا ایک خوشہ توڑ کر ان کے سامنے رکھا اور پھر ایک بکری ذبح کر کے ان کے گوشت کے کباب بنوائے اور سالن پکوایا۔ دسترخوان بچھایا گیا تو حضور نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا کہ یہ فاطمہ کو بھجوا دو، انہیں کئی دن سے فاقہ ہے۔ ایک دفعہ قبیلہ بنو سلیم کا ایک بوڑھا ضعیف آدمی مسلمان ہوا۔ حضور نے اسے دین کی ضروری احکام و مسائل بتائے اور پھر اس سے پوچھا کہ تیرے پاس کچھ مال بھی ہے؟ اس نے کہا، خدا کی قسم، بنی سلیم کے 3,000 آدمیوں میں سب سے زیادہ غریب اور فقیر میں ہی ہوں۔ حضور نے صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم میں سے کون اس مسکین کی مدد کرے گا؟ حضرت سعد بن عبادہ اٹھے اور کہا، یا رسول اللہ، میرے پاس ایک اونٹنی ہے جو میں اس کو دیتا ہوں۔ حضور نے پھر فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اب اس کا سر ڈھانک دے؟ سیدنا علی مرتضیٰ اٹھے اور اپنا عمامہ اتار کر اس اعرابی کے سر پر رکھ دیا۔ پھر حضور نے فرمایا، کون ہے جو اس کی خوراک کا بندوبست کرے؟ حضرت سلمان فارسی نے اعرابی کو ساتھ لیا اور اس کی خوراک کا انتظام کرنے نکلے۔ چند گھروں سے دریافت کیا لیکن وہاں سے کچھ نہ ملا۔ پھر حضرت فاطمہ تو زہرا کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا اور التجا کی کہ اے اللہ کے سچے رسول کی بیٹی، اس مسکین کی خوراک کا بندوبست کیجیے۔ سیدہ عالم نے آبدیدہ ہو کر فرمایا، اے سلمان، خدا کی قسم، آج ہم سب کو تیسرا فاقہ ہے۔ دونوں بچے بھوکے سوئے ہیں لیکن سائل کو خالی ہاتھ جانے نہ دوں گی۔ جاؤ، یہ میری چادر شمعون یہودی کے پاس لے جاؤ اور کہو، فاطمہ بنت محمد کی یہ چادر رکھ لو اور اس غریب انسان کو تھوڑی سی جنس دے دو۔ سلمان اعرابی کو ساتھ لے کر یہودی کے پاس پہنچے، اس سے تمام کیفیت بیان کی، وہ حیران رہ گیا اور پھر پکار اٹھا، اے سلمان، خدا کی قسم، یہ وہی لوگ ہیں جن کی خبر توریت میں دی گئی ہے، گواہ رہنا کہ میں فاطمہ کے باپ پر ایمان لایا۔ اس کے بعد کچھ غلہ حضرت سلمان کو دیا اور چادر بھی سیدہ فاطمہ کو واپس بھیج دی۔ وہ لے کر ان کے پاس پہنچے۔
سیدہ نے اپنے ہاتھ سے اناج پیسا اور جلدی سے عرابی کے لیے روٹی پکا کر حضرت سلمان کو دی۔ انہوں نے کہا اس میں سے کچھ بچوں کے لیے رکھ لیجیے۔ جواب دیا سلمان جو چیز خدا کی راہ میں دے چکی وہ میرے بچوں کے لیے جائز نہیں۔ حضرت سلمان روٹی لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے وہ روٹی عرابی کو دی اور فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کے سر پر اپنا دست شفقت پھیرا، آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، بار الہا فاطمہ تیری کنیز ہے، اس سے راضی رہنا۔ ایک دفعہ کسی نے سیدہ سے پوچھا 40 اونٹوں کی زکوٰۃ کیا ہوگی؟ سیدہ نے فرمایا تمہارے لیے صرف ایک اونٹ، اور اگر میرے پاس 40 اونٹ ہوں تو میرے سارے ہی راہ خدا میں دے دو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت علی مرتضیٰ نے ساری رات ایک باغ سینچا، اس کو پانی دیا اور اجرت میں تھوڑے سے جو حاصل کیے۔ حضرت فاطمہ نے ان کا ایک حصہ لے کر آٹا پیسا اور کھانا تیار کیا۔ عین کھانے کے وقت ایک مسکین نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا میں بھوکا ہوں۔ حضرت سیدہ نے وہ سارا کھانا اسے دے دیا، پھر باقی اناج کا کچھ حصہ لے کر پیسا اور کھانا پکایا۔ ابھی کھانا پک کر تیار ہوا ہی تھا کہ ایک یتیم نے دروازہ پر آ کر دست سوال دراز کیا، وہ سب کھانا اسے دے دیا، پھر باقی اناج پیسا اور کھانا تیار کیا۔ اتنے میں ایک مشرک قیدی نے اللہ کی راہ میں کھانا مانگا، وہ سب کھانا اس کو دے دیا گیا۔ غرض سب اہل خانہ نے اس دن فاقہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اس سارے گھر کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ کی راہ میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ غزوہ احد میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید زخمی ہو گئے اور آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی۔ مدینہ میں یہ خبر پہنچی تو حضرت فاطمہ الزہرا چند دوسری خواتین کے ہمراہ بادیدہ گریاں میدان احد میں پہنچی۔ حضور کو زندہ و سلامت دیکھ کر جان میں جان آئی، لیکن پدر محترم کو اس حالت میں دیکھ کر سخت غمزدہ ہوئیں۔ حضور کے زخموں کو بار بار دھوتی تھیں لیکن پیشانی کے زخم سے خون نہ تھمتا تھا۔ آخر کھجور کی چٹائی جلا کر زخم میں بھری جس سے خون تھم گیا۔ ایک دفعہ سیدۃ النساء بیمار ہو گئیں۔ نبی کریم نے ایک معمر صحابی حضرت عمران بن حسین کو اپنے ہمراہ لیا اور اپنی لخت جگر کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ دروازہ پر پہنچ کر داخلے کی اجازت مانگی۔ سیدہ نے عرض کی تشریف لائیے۔ حضور نے فرمایا میرے ساتھ عمران بن حسین بھی ہیں۔ حضرت بطول نے جواب دیا ابا جان میرے پاس ایک عبا کے سوا کوئی دوسرا کپڑا نہیں کہ پردہ کروں۔ حضور نے اپنی چادر مبارک اندر پھینک کر فرمایا بیٹی اس سے پردہ کر لو۔ اس کے بعد حضور اور حضرت عمران اندر تشریف لے گئے اور سیدہ سے ان کا حال پوچھا۔ فاطمہ الزہرا نے عرض کیا ابا جان شدت درد سے بے چین ہوں اور بھوک نے نڈھال کر رکھا ہے کیونکہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی صبر کر، میں بھی آج 3 دن سے بھوکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے میں جو کچھ مانگتا وہ ضرور مجھے عطا کرتا، لیکن میں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی۔ پھر آپ نے اپنا دست شفقت حضرت فاطمہ الزہرا کی پشت پر پھیرا اور فرمایا اے لخت جگر دنیا کے مصائب سے دل شکستہ نہ ہو، تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ فاطمہ الزہرا اس فقر و غنا کے ساتھ کمال درجہ کی یافتہ تھیں۔ حضرت حسن سے روایت ہے کہ میں اپنی ماں کو شام سے صبح تک عبادت کرتے اور خدا کے حضور گریہ وزاری کرتے دیکھتا، لیکن انہوں نے کبھی اپنی دعا میں اپنے لیے کوئی درخواست نہ کی۔ ایک دفعہ سیدہ علیل تھیں لیکن علالت میں بھی رات بھر عبادت میں مصروف رہیں۔ جب حضرت علی صبح کی نماز کے لیے مسجد گئے تو وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں، نماز سے فارغ ہو کر چکی پیسنے لگیں۔ حضرت علی نے واپس آ کر ان کو چکی پیستے دیکھا تو فرمایا اے رسول خدا کی بیٹی اتنی مشقت نہ اٹھایا کرو، تھوڑی دیر آرام کر لیا کرو، کہیں زیادہ بیمار نہ ہو جاؤ۔ فرمانے لگی خدا کی عبادت اور آپ کی اطاعت مرض کا بہترین علاج ہے، اگر ان میں سے کوئی موت کا باعث بن جائے تو اس سے بڑھ کر میری خوش نصیبی کیا ہوگی۔ ایک مرتبہ حضور نے سیدہ سے پوچھا جانے پدر عورت کے اوصاف کیا ہیں؟ مسلمان عورت کے اوصاف۔ انہوں نے عرض کیا ابا جان عورت کو چاہیے کہ خدا اور رسول کی اطاعت کرے، اولاد پر شفقت کرے، اپنی نگاہ نیچی رکھے، اپنی زینت کو چھپائے، نہ خود غیر کو دیکھے نہ غیر اس کو دیکھ پائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے
غورہ بنت ابی جہل سے نکاح کا ارادہ کیا۔ سیدات النساء سخت آزردہ ہوئیں۔ جب رسول کریم ان کے پاس تشریف لائے تو سیدہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، علی مجھ پر سوکن لانا چاہتے ہیں۔ حضور کے دل پر سخت چوٹ لگی۔ ادھر غورہ کے سرپرست بھی حضور سے اس نکاح کی اجازت لینے آئے۔ سرور کائنات مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر چڑھ کر فرمایا، آلِ الشام علی سے اپنی لڑکی کا عقد کرنے کے لیے مجھ سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن میں اجازت نہ دوں گا، البتہ علی میری لڑکی کو طلاق دے کر دوسری لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں۔ فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی، اس نے مجھے اذیت دی، جس نے اس کو دکھ پہنچایا، اس نے مجھے دکھ پہنچایا۔ میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرنا چاہتا، لیکن خدا کی قسم، اللہ کے رسول کی بیٹی اور دشمن خدا کی بیٹی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ حضرت علی نے ارادہ نکاح فوراً ترک کر دیا اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی تک پھر دوسرے نکاح کا خیال تک دل میں نہ لائے۔ حضور کو جیسے اپنی بیٹی سے محبت تھی، ویسے ہی اپنے داماد اور نواسوں سے بھی بے حد پیار تھا۔ ان سے فرمایا کرتے، جن لوگوں سے تم ناراض ہو گئے میں بھی ان سے ناخوش ہوں گا، جن سے تمہاری لڑائی ہے ان سے میری بھی لڑائی ہے، جن سے تمہاری صلح ہے ان سے میری بھی صلح ہے۔ حضرت علی سے فرمایا کرتے، اے علی، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ فاطمہ الزہرا کے فرزندوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو حضور بھی اپنے جگر کے ٹکڑے سمجھتے تھے، نہایت محبت سے انہیں بوسے دیتے اور اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتے تھے۔ وصال نبوی سے کچھ دن پہلے حضرت فاطمہ الزہرا حضور کی خبرگیری کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں تشریف لائیں۔ حضور نے نہایت شفقت سے انہیں اپنے پاس بٹھا لیا اور ان کے کان میں آہستہ سے کوئی بات کہی، جسے سن کر وہ رونے لگیں۔ پھر حضور نے کوئی اور بات ان کے کان میں کہی، جسے سن کر وہ ہنسنے لگیں۔ جب چلنے لگیں تو عائشہ صدیقہ نے ان سے پوچھا، اے فاطمہ، تیرے رونے اور ہنسنے میں کیا بھید تھا؟ سیدہ نے فرمایا، جو بات حضور نے اخفا میں رکھی ہے میں اسے ظاہر نہ کروں گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ اور بعض روایتوں کے مطابق حضرت سلمہ نے حضرت فاطمہ سے اس دن کے واقعہ کی تفصیل پوچھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا، پہلی دفعہ حضور نے فرمایا تھا کہ پہلے جبرائیل امین سال میں ہمیشہ ایک بار قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، اس سال خلاف معمول 2 بار کیا ہے۔ اس سے قیاس ہوتا ہے کہ میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس پر میں رونے لگی۔ پھر حضور نے فرمایا تھا، تم اہل بیت میں سے سب سے پہلے مجھے ملو گی اور تم جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ اس بات سے مجھے خوشی ہوئی اور میں ہنسنے لگی۔ رحلت سے قبل جب حضور پر بار بار غشی طاری ہوئی تو حضرت فاطمہ الزہرا کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ فرمایا، وَ کرب اباہ، ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ حضور نے فرمایا، تمہارا باپ آج کے بعد بے چین نہ ہوگا۔ سرور کائنات کے وصال سے حضرت فاطمہ الزہرا پر غم و اندوہ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ انہوں نے بے اختیار ہو کر فرمایا، پیارے باپ نے دعوت حق کو قبول کیا اور فردوس بری میں داخل ہوئے۔ جبرائیل کو ان کے انتقال کی خبر کون پہنچا سکتا ہے؟ پھر دعا مانگی، بار الہ، روح فاطمہ کو روح محمد کے پاس پہنچا دے۔ خدایا مجھے رسول کریم کے دیدار سے مسرور کر دے۔ الہی بروز محشر شفاعت محمد سے محروم نہ فرما۔ بعض روایتوں میں ان سے ایک مرثیہ بھی منسوب ہے جو انہوں نے حضور کے وصال پر کہا۔ اس مرثیہ میں وہ کہتی ہیں، آسمان غبار آلود ہو گیا، آفتاب لپیٹ دیا گیا، دنیا میں تاریکی ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد زمین نہ صرف غمگین ہے بلکہ فرط علم سے شق ہو گئی ہے۔ ان پر قبیلہ مضر کے لوگ اور تمام اہل یمن روتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ اور محلات روتے ہیں۔ اے خاتم الرسل، خدا آپ پر رحمت نازل فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے بعد صحابیات اور صحابہ کرام تعزیت کے لیے ان کے پاس آتے تھے، لیکن ان کو کسی پہلو قرار نہ آتا تھا۔ تمام کتب سیر میں متفق ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد کسی نے سیدۃ فاطمہ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضور کے وصال کے بعد حضور کی میراث کا مسئلہ پیش ہوا۔ بدک کے ایک موضع تھا جو حضور نے بعض لوگوں کو اس شرط پر دے رکھا تھا کہ جو پیداوار ہو نصف وہ رکھیں اور نصف حضور کو بھیج دیا کریں۔ حضور اپنے حصے میں سے کچھ اپنے
اہل و عیال کے خرچ کے لیے رکھ لیتے اور باقی مسافروں اور مساکین پر صرف کر دیتے تھے۔ حضرت فاطمہ تو زہرا کو بعض لوگوں نے بتایا کہ فدق نبی کریم کی ذاتی ملک تھا اور آپ اس کی وارث ہیں، چنانچہ انہوں نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کے پاس فدق کی وراثت کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا، اے فاطمہ، میں رسول اللہ کے اعضا کو اپنے اعضا سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں، لیکن مشکل یہ ہے کہ انبیاء کرام جو متروکہ چھوڑتے ہیں وہ کل کا کل صدقہ ہوتا ہے اور اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی، اس لیے میں اس جائیداد کو تقسیم نہیں کر سکتا۔ البتہ حضور کی حیات اقدس میں اہل بیت اس سے جو استفادہ کرتے تھے وہ اب بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت فاطمہ تو زہرا کو اس جواب سے بہت رنج پہنچا اور وہ حضرت ابوبکر صدیق سے ناراض ہو گئی اور اپنی وفات تک ان سے نہ بولی۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ بیمار ہوئیں تو حضرت ابوبکر صدیق عیادت کے لیے تشریف لے گئے، سیدہ نے انہیں اپنے مکان کے اندر آنے کی اجازت دے دی اور اپنی رنجش دور کر دی۔ رسول کریم کی جدائی کا سب سے زیادہ صدمہ سیدہ فاطمہ تو زہرا کو ہوا اور وہ ہر وقت غمگین و دل گرفتہ رہنے لگیں۔ ان کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ حضور کی رحلت کے 6 ماہ بعد ہی 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری کو 29 سال 29 ایئر کی عمر میں عالم فردوس سے بری ہوئیں۔ وفات سے پہلے حضرت اسماء بنت امیس کو بلا کر فرمایا، میرا جنازہ لے جاتے وقت اور تدفین کے وقت پردہ کا پورا لحاظ رکھنا اور سوائے اپنے اور میرے شوہر نامدار کے اور کسی سے میرے غسل میں مدد نہ لینا، تدفین کے وقت زیادہ ہجوم نہ ہونے دینا۔ حضرت اسماء نے کہا، اے بنت رسول اللہ، میں نے حبش میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر ایک ڈولے کی صورت بنا لیتے ہیں اور اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے کھجور کی چند شاخیں منگوائیں اور انہیں جوڑ کر اور پھر ان پر کپڑا تان کر سیدہ بطول کو دکھایا۔ انہوں نے اسے پسند فرمایا، چنانچہ وفات کے بعد ان کا جنازہ اسی طریقہ سے اٹھا۔ جنازہ میں بہت کم لوگوں کو شرکت کا موقع ملا کیونکہ سیدہ کی وفات رات کے وقت ہوئی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے وصیت کے مطابق رات ہی کو دفن کیا۔ نماز جنازہ حضرت عباس نے پڑھائی اور حضرت علی، حضرت عباس اور حضرت فضل بن عباس نے قبر میں اتارا، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ دار عقیل کے ایک گوشہ میں مدفون ہوئیں۔ سیدات النساء فاطمہ تو زہرا کے 6 اولادیں ہوئیں، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن، حضرت ام کلثوم، رقیہ اور زینب۔ محسن اور رقیہ نے بچپن ہی میں انتقال کیا۔ حضرت سیدنا حسن، سیدنا حسین، حضرت زینب اور ام کلثوم تاریخ اسلام کی نامور شخصیات ہیں۔ حضور کی نسل فاطمہ تو زہرا ہی سے باقی رہی۔ اہل سیر نے حضرت فاطمہ تو زہرا کے بے شمار فضائل و مناقب بیان کیے ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ سید المرسلین نے حضرت فاطمہ کو جنت کی عورتوں کی سردار فرمایا۔ حضور حضرت فاطمہ سے فرمایا کرتے، اے فاطمہ، تم اور تمہارا خامند اور تمہاری اولاد میرے ساتھ جنت میں سب ایک جگہ ہوں گے۔ ایک دفعہ حضور نے فرمایا، فاطمہ میرا پاڑا گوشت ہے، جس نے اس کو غصہ دلایا اور ناراض کیا، اس نے مجھے غصہ دلایا اور ناراض کیا۔ حضرت فاطمہ تو زہرا، ان کے شوہر نامدان اور فرزندوں کی شان میں اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیر نازل کی۔ حضرت فاطمہ تو زہرا سے کتب احادیث میں 18 حدیثیں مروی ہیں۔ ان کے روات میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ام سلمہ جیسی جلیل القدر ہستیاں شامل ہیں۔ علامہ اقبال نے سیدہ فاطمہ تو زہرا کو ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے، مزرعِ تسلیم را حاصل بطول، ماوراں را اسوۂ کامل بطول، مادراں را اسوۂ کامل بطول، بہر محتاج دیش آں گون سوخت، با یہود چادر خود را فروخت، نوری و ہم آتشی فرمان برش، گم رضایش درد رضاء شوہرش، آں ادب پر دردۂ صبر و رضا، آسیہ گردان و لب قرآن سرا، گریہ ہائے او زبانی بے نیاز، گوہر افشاند بد امان نماز۔ رضی اللہ تعالی عنہا۔